بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اور تمہارے بھائی کے پاس اپنے حفاظت کا سامان نظر نہیں آ رہا، کیا آپ مجھے کل بازار لے جائیں گے تاکہ ہم مختلف قبائل کے قیام گاہوں میں جا کر ان کو دعوتیں دے سکیں؟ اور ان دنوں عرب وہاں اکٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قبیلہ کندہ اور اس کے ہم خیال لوگ ہیں، اور یہ یمن سے حج کے لیے آنے والوں میں سے ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ قبیلہ بکر بن وائل کی قیام گاہ ہے، اور یہ قبیلہ بنو عامر بن ساسا کی قیام گاہ ہے، آپ ان میں سے کسی کو اپنے لیے پسند فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کندہ سے دعوت کی ابتدا فرمائی اور ان کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا، آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا، یمن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن کے کون سے قبیلہ کے؟ انہوں نے کہا، قبیلہ کندہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ کندہ کے کون سے خاندان کے؟ انہوں نے کہا، بنی عمرو بن معاویہ کے۔ آپ نے فرمایا، کیا اپنی بھلائی کو تمہارا دل چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بھلائی کی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو اپنے بعد بادشاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہت دینے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو انہوں نے کہا، جو دعوت آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا، کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے روک دیں اور ہم سارے عرب کی مخالفت مول لے لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بکر بن وائل کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بکر بن وائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکر بن وائل کا کون سا خاندان؟ انہوں نے کہا، بنو قیس بن ثعلبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریت کے ذروں کی طرح بہت ساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رعب اور دبدبہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رعب اور دبدبہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، اہل فارس ہمارے پڑوسی ہیں، نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے مقابلہ میں کسی کو پناہ دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا اپنے ذمہ کر لو، تو اگر اللہ نے تمہیں باقی رکھا تو تم اہل فارس کے گھروں پر قبضہ کر لو گے اور ان کی عورتوں سے نکاح کر لو گے اور ان کے بیٹوں کو اپنا غلام بنا لو گے۔ انہوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل دیے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کی بات نہ مانو۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چلے گئے تو ابو لہب ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے ابو لہب سے کہا، تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، یہ ہمارے قبیلہ میں چوٹی کا آدمی ہے، تم ان کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس بات کی دعوت دی تھی وہ ساری بات انہوں نے ابو لہب کو بتائی اور یہ کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو لہب نے کہا، خبردار، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دو، کیونکہ وہ نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ ہے، پاگل پن میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارس والوں کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے بھی ہمیں یہی اندازہ ہوا۔
حضرت ربیہ بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا اپنے والد کے ساتھ مینا میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبائل کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ اے بنی فلاں، مجھے اللہ نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر عبادت کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو، تاکہ جو پیغام دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس کی طرف سے واضح طور پر پہنچا سکوں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک بھینگا اور خوبصورت آدمی تھا جس کی 2 زلفیں تھیں، ادھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو اور اپنی دعوت سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے کہا، اے بنی فلاں، یہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزا کو اور بنی مالک بن عکیش کے حلیف جنوں کو اور اپنی گردن سے اتار پھینکو، اور جس بدعت اور گمراہی کو یہ لایا ہے اسے اختیار کر لو، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور نہ اس کی بات سنو۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ آدمی کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تردید کرتا ہے؟ میرے والد نے کہا کہ یہ ان کا چچا عبد العزیٰ بن عبد المطلب ابو لہب ہے۔ جو کچھ پڑھا بھئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔